ناظرین، اس وقت کیڈٹ کالج وانا سے سیکیورٹی آپریشن کلیئر ہو چکا ہے، تمام دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں، تمام طالب علم محفوظ ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ آرمی پبلک سکول پشاور اور کیڈٹ کالج وانا پہ جو حملوں میں مماثلت ہے وہ کیا تھی اور اس کے جو کانسیکوینسز تھے وہ کیا ہوئے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں کیڈٹ کالج وانا کی۔ میں ہوں آپ کا میزبان احسن رضا۔ منڈے کا شام ہے، شام کے 5 بجے ہے اور 5 بجے تقریباً رات آج کل ہو جاتی ہے، نومبر کے دن ہے۔ تو اس وقت کیڈٹ کالج وانا کے جو انٹرنس گیٹ ہے جہاں پہ جسٹ گارڈز ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک خودکش حملہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو گارڈز ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں، گیٹ اڑ جاتا ہے، دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو جو ہی یہ اتنی شدت کا دھماکہ ہے کہ اس لوکیشن سے کوئی آدھا کلومیٹر دور جن لوگوں کے گھر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے مکان میں دراڑیں پڑ گئی، شیشے ٹوٹ گئے۔ حالانکہ وانا جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا مرکز رہا ہے، ادھر بہت دہشت گردی ہوئی ہے، لیکن وہ مکین کہتے ہیں کہ اس شدت کا دھماکہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جب یہ دھماکہ ہوا تو اندر جو سارے طالب علم تھے وہ سارے الرٹ ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز فوراً موقع پر پہنچ گئی اور اب ساتھ اندھیرا بھی ہے تو انہوں نے حالات کا جائزہ لیا۔ تو اس وقت کوئی 4 کے قریب جو ہے دہشت گرد تھے جنہوں نے پوزیشن لی ہوئی تھی، انہوں نے پہلے دھماکہ کر کے کلیئرنس کی، آگے انٹر ہو گئے۔ اب اندر وہ انہوں نے پوزیشن لے کر وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ آگے بڑھیں اور جا کے پھر طالب علموں کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن سیکیورٹی فورسز نے بر وقت آن ٹائم کارروائی کرتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ ایک طرف سے انہوں نے پہلے دہشت گردوں کو انگیج کیا اور دوسری طرف سے ایک پچھلی سائڈ سے انہوں نے جو طلباء ہے ان کو ریسکیو کرنے کا عمل جاری کر دیا۔ اب یہ ایک بہت ہی نازک اور کمپلیکس مرحلہ تھا۔ ہو سکتا تھا کہ جی دہشت گردوں کے کوئی ساتھی ادھر ادھر چھپے ہوئے ہوں، لیکن سیکیورٹی فورسز نے پورا علاقہ کور کیا ہوا تھا اور پہلے انہوں نے کلیئر کیا، بعد میں انہوں نے طلباء کو ریسکیو کیا۔ یہ جو ریسکیو آپریشن ہے یہ منگل کے دن تک جاری رہا۔ مین وائل وہ جو 4 دہشت گرد تھے ان کو سیکیورٹی فورسز نے ساتھ ساتھ انگیج رکھا اور اس کے بعد پھر ان کو ایک ایک کر کے جہنم واصل کر دیا۔ اب اس وقت پورا علاقہ کلیئر ہو چکا ہے، طلباء خیریت سے ہیں، لیکن دوسری طرف جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ پورے علاقے کو کلیئر کر رہی ہے اور ہر جگہ پہ وہ چیکنگ ہو رہی ہے، سرویلینس ہو رہی ہے کہ یہ دہشت گرد اس مقام تک پہنچے کیسے، اور اس کے بعد ان کے پیچھے کوئی سلیپنگ سیل ہوتے ہیں، ہیلپرز ہوتے ہیں، ان کو ٹریس کرنے کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ دہشت گرد ایک دفعہ پھر APS پشاور جیسا واقعہ کرنا چاہتے تھے۔ APS پشاور جو کہ 16 دسمبر کو ہوا تھا وہ ابھی تک اس کے زخم ہمارے دلوں پہ تازہ ہیں۔ وہ ایک بہت کوئی عجیب سی صبح تھی کہ جب وہ اس سکول کی بیک سائڈ سے دہشت گردوں نے پہلے گرنیڈ مار کر اس دیوار کو گرایا، یعنی کہ وہ سیکیورٹی ادھر مین گیٹ سے نہیں ہے لیکن وہ پچھلی سائڈ سے دیوار کو توڑ کر انٹر ہوئے اور اس کے بعد وہ مختلف ٹولیوں میں وہ ڈیفرنٹ بلاکس میں پھیل گئے اور باقی آگے جو کچھ ہوا وہ اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ حوصلہ ہے، نہ زبان ہے، نہ الفاظ ہیں۔ لیکن اس واقعہ سے ہم نے پھر بہت سیکھا اور سیکیورٹی فورسز نے بعد میں اس طرح کے ہونے والے کئی واقعات کو کنٹین کیا۔ ایک دفعہ ولی خان یونیورسٹی پہ تو اسی طرح کا حملہ ہوا، اس میں بھی کافی جانی نقصان ہوا تھا، جو اس کے سکیل جو لیول ہے وہ اس لیول کا نہیں تھا کہ APS پشاور جتنا نقصان ہوا، لیکن پھر بھی اس میں کافی سارے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ اب کئی سالوں کے بعد
یہ دہشت گرد دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے پھر جو ہے یہ درس گاہوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ان کا جو پرائم نشانہ ہوتے ہیں وہ سکول ہوتے ہیں، خاص کر لڑکیوں کے سکول ہوتے ہیں، مارکیٹ پلیسز ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ چار دیواری میں ہی رہیں اور اس سے باہر نہ آئیں۔ یہ مساجد پہ حملہ کرتے ہیں، یہ سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کرتے ہیں، اور اس کے تناظر میں ہی آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ ان سارے حملوں کے جو تانے بانے ہیں اسی طرح افغانستان اور افغانستان سے پھر انڈیا سے ملتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم پھر اندرون افغانستان جو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں ان کے اوپر حملوں کے جو امکان ہے اس کو ہم رد نہیں کر رہے۔ اس سے پھر جو ہے حالات میں تناؤ آئے گا اور افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات کشیدہ ہوں گے۔ ان کے ساتھ ہم 2 دفعہ امن مذاکرات کر چکے ہیں لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ تو ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں افغان طالبان کس حد تک اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ پہلے مرحلے پہ ویسے انہوں نے اس وانا کیڈٹ کالج پہ حملوں کی مذمت کر دی ہے۔ دوسری طرف جو ٹی ٹی پی ہے انہوں نے بھی اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس حملوں کے پیچھے کون ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔